آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل۔ پنجاب پاکستان میں پاکستان کے وجود کے بعد سے اب تک سب سے زیادہ قتل ہو چکے ہیں۔ ان قتلوں کی وجہ خاندانی دشمنیاں تھی، جبکہ کچھ قتل ایسے ہوئے جو عزت، غیرت اور چتراہٹ کی وجہ سے ہوئے۔ ان دشمنیوں میں نہ صرف پروفیشنل کلر اور بدماشوں کے قتل ہوئے، بلکہ بہت سے ایسی شریف لوگوں نے بھی جرائم کی دنیا میں قدم رکھے، جنہوں نے لوگوں کی باتوں میں آ کر ایسے کام کیے اور انہوں نے قتل و غارت شروع کی۔ آج کی اس ویڈیو میں آپ لوگوں کو چیچا وطنی کی ایک تاریخی دشمنی کے بارے میں بتاؤں گا۔ چیچا وطنی شہر کی تاریخ میں بہت سی ایسی دشمنیوں نے جنم لیا، جس نے اس دشمنی میں کئی درجنوں لوگوں کو جکڑے رکھا، جن کا انجام قتل ہوا۔ دوستو، چیچا وطنی میں گجر اور جٹ گروپ کی دشمنی، جبکہ چیما اور ارائی گروپ کی دشمنی بہت عرصہ پرانی چل رہی ہے، جو آج تک قائم ہے۔ مزید کہانی جاننے سے پہلے جن بھائیوں نے ابھی تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا، وہ میرا چینل سبسکرائب کر لیں تاکہ لیٹسٹ اپڈیٹ آپ کو ملتی رہے۔ آج کی اس ویڈیو میں آپ لوگوں کو بھولا سنیارا کے ماموں لیاقت عرف لیاقہ گجر کے بارے میں بتاؤں گا۔ لیاقت عرف لیاقہ چیچا وطنی کا رہنے والا تھا۔ لیاقت گجر بھولا سنیارا کی ماں کا سگا بھائی تھا۔ یہ ایک سکول ٹیچر تھا، جس کی دشمنی سکول کے پرنسپل سے شروع ہوئی۔ سکول کے پرنسپل عقیل محمود نے لیاقت عرف لیاقہ گجر کو طلباء کے سامنے بدتمیزی کی اور اسے دھکے دیے اور اپنے آفس سے باہر نکال دیا، جس کی وجہ سے دونوں کے درمیان تو تکرار شروع ہوئی اور یہ تو تکرار ہاتھا پائی تک آ گئی۔ اس ہاتھا پائی کے دوران لیاقت عرف لیاقہ گجر نے پرنسپل کو لوہے کا سریہ مار کر قتل کر دیا تھا۔ قتل ہونے والے پرنسپل عقیل محمود کا بھائی اس دور میں CPO فیصل آباد تعینات تھا۔ لیاقت عرف لیاقہ گجر کو گرفتار کر کے اس کے خلاف مقدمہ درج کیا گیا۔ لیاقت گجر کے باپ کی دوستی اس وقت جہلم کے MNA مقصود گجر کے ساتھ تھی، جس نے اپنا سیاسی اثر و رسوخ استعمال کیا اور لیاقت گجر کو جیل سے نکلوایا۔ مقصود گجر نے یہ قتل کا مقدمہ جیل میں موجود ایک اور اشتہاری پپو بٹ کے نام درج کروا دیا۔ لیاقت گجر کو جیل سے نکلوایا۔ MNA مقصود گجر جب MNA کا اگلا الیکشن ہارا تو CPO اختر علی نے لیاقت گجر اور اس کے باپ اور 4 بھائیوں کو ایک جھوٹے مقدمے میں جیل میں بند کروا دیا تھا۔ جیل کے اندر ان پر بے رحمانہ تشدد کیا گیا۔ دوستوں، میں آپ کو بتاتا چلوں، یہ ساری انفارمیشن لیاقت گجر کے بیٹے سے لی گئی ہے، جو ایک ہسپتال میں کمپیوٹر آپریٹر ہے۔ لیاقت گجر کے باپ اور اس کے بھائیوں کو رات کی تاریکی میں شدید تشدد کا نشانہ بنایا جاتا۔ کہا جاتا ہے کہ اس کے باپ پر اس قدر تشدد کیا گیا وہ جیل کے اندر ہی قتل ہو گیا تھا۔ پولیس نے اس کو طبی موت قرار دیا اور واقعے کو رفع دفع کر دیا تھا۔ لیاقت گجر اور اس کے 4 بھائیوں پر بھی شدید تشدد کیا جاتا رہا۔ 1994 میں انہیں چیچا وطنی کی جیل سے بھاولپور جیل منتقل کیا جا رہا تھا۔ اسی عرصہ کے دوران لیاقت گجر اور اس کے 2 بھائیوں نے پولیس سے گن چھین کر ان پر فائرنگ کر دی۔ پولیس گاڑی میں موجود 4 کے قریب پولیس والے مارے گئے، جبکہ گاڑی میں آگے موجود پولیس والوں نے ان پر پیچھے سے گولیاں برسا دی، جس میں لیاقت عرف لیاقہ گجر کے 2 بھائی قتل ہو گئے تھے۔ مفروری کے دوران لیاقت گجر اور اس کے بچے ہوئے 2 بھائیوں نے اپنے چند ساتھیوں کے ساتھ مل کر ایک گروپ بنایا اور انہوں نے چوری ڈکیتیاں شروع کر دی۔ ان ڈکیتیوں کے دوران انہوں نے 7 کے قریب لوگوں کو قتل کیا تھا اور انہوں نے CPO اختر علی کی مخبری بھی کی اور مخبری کی کرنے کے بعد ایک پلان کے تحت CPO اختر علی کو اس کے گھر میں گھس کر قتل کر دیا۔ انہوں نے یہ قتل اس وقت کیا
جب CPO اختر علی اپنے عہدے سے ریٹائر ہو چکا تھا۔ اس واقعہ کے بعد پولیس نے اسے گرفتار کیا لیکن یہ جیل سے مفرور ہو گیا۔ اس کو دوبارہ گرفتار کرنے کے لیے پولیس نے اس کے خلاف 2 آپریشن کیے، لیکن لیاقت گجر اور اس کے بھائیوں نے پولیس کو گرفتاری نہ دی بلکہ پولیس کا مقابلہ کیا۔ ان دونوں بار انہوں نے پولیس کے تقریباً 9 کے قریب لوگوں کو قتل کیا، جبکہ 7 لوگ شدید زخمی ہوئے۔ ان مقابلوں میں لیاقت گجر کو بھی گولیاں لگی لیکن وہ خوش قسمتی سے محفوظ رہا۔ لیاقت گجر نے قتل کرنے کے بعد CPO کے 2 بیٹے بھی قتل کر دیے تھے اور ان کے گھر پر قبضہ کر لیا تھا جو جوہر ٹاؤن لاہور میں واقع تھا، جس کی ملکیت 7 کروڑ کے قریب تھی، جو بعد میں لیاقت گجر نے اپنی ماں کے کہنے پر یہ قبضہ چھوڑ دیا تھا۔ لیاقت گجر گروپ ان قتلوں کے بعد پنجاب میں بہت مشہور ہو گیا تھا اور یہ اشتہاری گروپوں میں سے ایک مشہور گروپ بن چکا تھا۔ کہا جاتا ہے کہ سیٹھ عابد کو اس دور میں اپنے اوپر قاتلانہ حملہ ہونے کی رپورٹ تھی اور اس نے لیاقت گجر کو، اس کے بھائیوں کو اور لیاقت گجر کو اپنے ایک دوست نعیم شیخ کے کہنے پر اپنا گارڈ لگا لیا تھا۔ لیاقت گجر گروپ نے سیٹھ عابد کے دشمن دار گروپ خواجہ گروپ کے بھی 11 کے قریب لوگوں کو قتل کیا۔ یہ 11 قتل مختلف موقعوں پر کیے گئے۔ سیٹھ عابد کے پاس بہت زیادہ پیسہ تھا، اس نے ہر قتل کے پیچھے پولیس میں اندھا دھند پیسہ لگایا، جس کی وجہ سے پولیس نے لیاقت گجر اور اس کے بندوں کے خلاف کبھی مقدمہ درج نہ کیا۔ خواجہ گروپ نے ان 11 قتلوں کا بدلہ سیٹھ عابد کے بیٹے کو قتل کر کے لیا۔ سیٹھ عابد اپنے بیٹے کے قتل کے بعد بہت نڈھال ہو گیا تھا اور یہ 2004 میں دبئی شفٹ ہو گیا تھا۔ اس کے شفٹ ہونے کے بعد مخالف گروپ خواجہ گروپ نے لیاقت عرف لیاقت گجر، اس کے بھائیوں اور گروپ کے دیگر لوگوں کے خلاف مخبری کروائی اور تقریباً 1 مہینے کے مخبری کے بعد سیٹھ عابد کے ڈیرے پر موجود لیاقت گجر گروپ پر فائرنگ کروائی۔ یہ فائرنگ اس قدر شدید تھی کہ لیاقت گجر کے دونوں بھائی اس حملے میں قتل ہو گئے تھے، جبکہ اس کے 3 اور ساتھی بھی قتل ہوئے، لیکن لیاقت گجر خوش قسمتی سے یہاں سے بھاگنے میں کامیاب ہو گیا تھا۔ کہا جاتا ہے کہ بھاگنے کے بعد یہ زیادہ عرصہ فیصل آباد کے علاقے گوجرا میں رہا، جہاں اس نے پناہ امجد وڈائچ کے پاس لی تھی۔ امجد وڈائچ کی دشمنی اس دور میں الیاس جٹ گروپ سے چل رہی تھی۔ لیاقت گجر الیاس جٹ پر 3 حملے کر چکا تھا، جس میں ایک واقعہ میں اس نے الیاس جٹ کے گھر کو آگ بھی لگائی تھی، لیکن ان تینوں حملوں میں الیاس جٹ خوش قسمتی سے محفوظ رہا تھا، لیکن لیاقت عرف لیاقت گجر نے اس کے 3 کے قریب بندے قتل کیے تھے۔ کہا جاتا ہے کہ لیاقت گجر نے رانا ثناء اللہ پر بھی 2004 میں ایک حملہ کیا تھا۔ اس حملے میں رانا ثناء اللہ کا کزن رانا حمید قتل ہو گیا تھا، جو رانا ثناء اللہ کے ساتھ گاڑی میں موجود تھا اور لاہور کی طرف جا رہا تھا۔ کہا جاتا ہے کہ یہ حملہ چودھری شیر علی کے کہنے پر لیاقت عرف لیاقت گجر نے کیا۔ چودھری شیر علی چودھری عابد شیر علی کا باپ ہے۔ 2004 میں اس نے گجرات میں ایک شادی کی تقریب سے آتے ہوئے شراب کے نشے میں وزیر اعلیٰ پنجاب پرویز الہی کے بھتیجے اکرم الہی کی گاڑی میں ٹکر ماری، جہاں پر دونوں کے درمیان بحث ہوئی۔ لیاقت عرف لیاقت گجر نے موقع پر ہی اکرم الہی کو فائرنگ کر کے قتل کر دیا۔ اس واقعے کے بعد پورے گجرات میں پرویز الہی کے خلاف لوگوں نے باتیں کرنا شروع کر دی تھی۔ پرویز الہی نے اپنی عزت بچانے کے لیے پولیس کو لیاقت عرف لیاقت گجر کے خلاف آپریشن کرنے کا حکم دیا۔ پولیس نے 2 دن اس آپریشن کی تیاری کی اور ایک پکی رپورٹ کے مطابق لیاقت عرف لیاقت گجر کو لودھرا کے علاقے دنیا پور میں قتل کر دیا تھا۔ اس کے بعد اس کے چند ساتھیوں کو پولیس نے گرفتار کر لیا تھا اور عدالتوں میں ان کے مقدمات چلائے۔ کچھ ساتھیوں کو عدالت کی طرف سے سزائے موت سنائی گئی، جبکہ 4 سے 5 لوگ جیل میں آج بھی قید و مشقت کاٹ رہے ہیں۔ آج کل لیاقت عرف لیاقت گجر کا بیٹا
تمیم گجر بھی جیل کے اندر بند ہے، جو ایک قتل کے الزام میں پولیس نے بند کیا ہوا ہے۔ میرا کہانی بنانے کا مقصد آپ لوگوں کو جرائم کی دنیا سے آگاہ کرنا ہے تاکہ آپ لوگ ان کاموں سے دور رہیں۔ میری تمام ماں باپ سے درخواست ہے کہ وہ اپنے بچوں کی پرورش پر خاص توجہ دیں تاکہ وہ جرائم کی دنیا سے دور رہیں۔ لیاقت گجر عرف لیاقہ گجر نے اس دشمنی میں تقریباً 33 کے قریب لوگوں کو قتل کیا اور اس کا انجام بھی یہی ہوا۔ بالآخر اس کو بھی یہ دنیا چھوڑ کر جانا پڑا، جبکہ اس کے ساتھ تمام بھائی اور باپ بھی اس دشمنی میں قتل ہو گئے اور اکیلی ماں اور بہنوں کو تنتنا چھوڑ کر اس دنیا سے رخصت ہو گیا۔